حدیث قدسی میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، کہ پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کس لحاظ سے، کس وجہ سے عام بندے میں اور اللہ کے ولی کے بندے میں فرق ہے؟ کس لحاظ سے فرق ہے؟ اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، وہ بھی انہی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سر کی آنکھوں سے، ہم بھی انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا تمہاری آنکھیں وہ آنکھیں ہیں، وہ آنکھیں کہ جس کو مٹی سے بنایا گیا اور جس کے اندر نور رکھا گیا، اور اس آنکھ کی پتلی سے تم دیکھتے ہو، لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کا ولی ہے، وہ اس آنکھ کی پتلی سے نہیں دیکھتا، بلکہ جو رب تعالیٰ نے اس آنکھوں کے اندر اپنی شیان شان کے مطابق جو نور رکھ دیا ہے، وہ اس نور خداوندی سے دیکھتا ہے، جس کے متعلق رب فرماتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہم تو تھوڑا دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے، دیوار کے پیچھے سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ کے ولی کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور چند اور بھی بزرگ آپ کی اس مجلس میں شریک ہیں، اور کسی دینی مسئلے پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ اتنے میں سامنے سے ایک جو ہے وہ لڑکا جس کی عمر 10-12 سال ہے، اس کا گزر ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضرین مجلس سے فرماتے ہیں اس لڑکے کو تم دیکھ رہے ہو جو آج 10-12 سال کا ہے، جس کی عمر آج 10-12 سال ہے، فرماتے ہیں یہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ 1210 کے اندر 1210 ہجری کے اندر یہی لڑکا جس کا نام سلطان شمس الدین تھا، یہ دہلی کا بادشاہ بنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ فرق ہے ایک عام بندے کی آنکھوں کا اور اللہ کے ولی کامل کا، کہ ہم تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، تھوڑا سا آنکھوں سے اوجھل ہو تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اور ولی کامل جس سے رب تعالیٰ محبت فرماتا ہے، ان کا دیکھنا ایسا دیکھنا ہے کہ وہ مستقبل کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد یہ کیا بنے گا، مستقبل میں اس کا کیا مقام مرتبہ ہوگا۔ ایسے ہی تو آپ نے فرما دیا کہ آج جو 10-12 سال کا یہ لڑکا ہے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے۔ تو یہ تھا فرق دیکھنے کے اعتبار سے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو، اپنے اولیاء کرام کو جن سے رب محبت فرماتا ہے، ان کی نگاہ میں یہ کمال بھی رکھا ہے کہ جب وہ اپنی نظر کسی پر ڈالتے ہیں تو پھر اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے رب تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک ماہر عالم دین اور سچے عاشق رسول تھے۔ آپ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بڑا ظالم اور بد مزاج بادشاہ تھا۔ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک باغ تھا عالیشان، اور اس کے وسط کے اندر اس نے خوبصورت جو ہے وہ حوض جو ہے وہ بنایا ہوتا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرتبہ اس باغ سے گزر ہوا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ میں تشریف لے جاتے ہیں اور حوض پر جاتے ہیں، وہاں پر غسل فرماتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، اور وہاں پر نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں شور و غل شروع ہو جاتا ہے کہ بادشاہ سلامہ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، جس طرح کے بادشاہوں کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ آواز آنا شروع ہو گئی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی طرح آپ کی توجہ نہیں جاتی، اور آپ ہمان جو ہے وقت جو اس میں لگے ہوئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں۔ آپ قرآن پاک پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں وہ بادشاہ جو ہے وہ قریب آ چکا ہوتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ ایک سادہ سا بندہ، ایک پھٹے پرانے لباس والا میرے باغ کے اندر، وہ بھی میرے حوض پر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، اتنے میں اس نے جو ہے وہ سخت لہجے کے اندر اپنے سپاہیوں کو دھمکایا، ان سے پوچھا
تو سپاہی جو ہے وہ سہم گئے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی کو جواب دیتے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نگاہ اٹھاتے ہیں، نگاہ اٹھا کر اس بادشاہ کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی نگاہ فیض کا پڑھنا ہی تھا کہ اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور اس کی دنیا کی دل کی دنیا جو ہے اس کا کایا ہی پلٹ جاتی ہے، اور پھر وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، لرزتا ہوا وہ زمین پر گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گرتا ہے، اور آپ کے ہاتھوں پر توبہ طیب ہوتا ہے۔ نہ صرف وہ توبہ کرتا ہے بلکہ اس کے تمام خادم، تمام اس کا عملہ جو ہے وہ توبہ طیب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سب کے سب آپ کی غلامی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی نگاہ کا کمال۔ آپ عام بندہ یہ کہے کہ میری بھی دعا کے ہیں، ولی اللہ کی بھی دعا کے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ تو فرمایا فرق یہ ہے، تم کسی کو دیکھو تو تم کسی اور کی کایا کیا پلٹو، تمہارا تو اپنا ہی نظام درست نہیں ہے، تمہارا تو اپنا ہی نظام درست نہیں ہے، تو پھر تم دوسروں کو کیسے راہ راست پر لاؤ گے؟ تو فرمایا نگاہ کے فیض سے راہ راست پر اس طرح لایا جاتا ہے جس طرح خواجہ غریب نواز لائے ہیں۔ تو